بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. معزز و مقتدر سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، قرآن نازخانان اور تمام شعبہ زندگی سے متعلق معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تلاوت ہے قرآن پاک، تسبیحات و تحلیلات، ذکر، اذکار، اوراد و وظائف اور اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں جو لنگر شریف کا اہتمام ہے، مشروبات اور پھلوں کا اہتمام ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں جو ساز و سامان تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کے طفیل اللہ تعالیٰ مرحومہ سیدہ مخدومہ ولیہ کاملہ اماں جی و خالہ جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے درجات بلند فرمائیں، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں، اپنے جود و کرم کے طفیل ان کی جملہ نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز کر درجات میں بلندی عطا فرمائیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ والدہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج ایک والدہ صاحبہ مرحومہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اصال ثواب کی تقریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ محبوب آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اب یہاں پر ترتیب ایسے کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ اپنی عبادت کا حکم دے دیا اور پھر فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیا؟ تو ایسا کیوں ہے؟ علماء نے اس کی شرح فرمائی، مفسرین نے اس کی شرح فرمائی، تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو خالق ہونے کے اعتبار سے وہ عبادت کا حقدار ہے۔ شرعاً جس عمل کو بھی عبادت کہا جائے گا اس کا سزاوار اور حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو چونکہ وہ خالق ہے تو خالق ہونے کے اعتبار سے یہ ساری شان اس کی ذات کو زیبا ہے، اور والدین بندے کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، یعنی سبب تخلیق ہوتے ہیں، تو سبب تخلیق ہونے کے اعتبار سے والدین حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عبادت کا حقدار ہے، اور سبب تخلیق ہونے کے اعتبار سے والدین حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ جو بھی صورت عبادت ہے، اس کے بعد اگر کوئی اہم ترین کام ہے جو قرآن نے متعین کر دیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ ان کے ساتھ قول کریم اپنائے جائے، ان کے سامنے جب بیٹھا جائے تو اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھا جائے، جیسے پرندہ غوطہ لگاتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو ہماری جو بھی بڑائی والی پہچان ہے، کوئی تکبر ہے، کوئی اس طرح کا ہمارا کوئی روب دبدبہ ہے، تو وہ والدین کے سامنے نہیں ہے، ان کے سامنے اپنے پروں کو سمیٹ کر بیٹھا جائے۔ اس کے بعد ان کو جھڑکا نہ جائے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنے سے منع کر دیا گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ عموماً قرآن کا جو اسلوب ہے، بعض اوقات قرآن بڑی بات کر دیتا ہے تو چھوٹی باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات
قرآن میں اللہ تعالیٰ چھوٹی بات سے منع فرما دیتا ہے تو بڑی بات خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کو ذکر کیا تو اللہ نے شراب کو حرام دے دیا، تو شراب تو حرام ہے تو بھنگ کے متعلق کیا کہیں گے، بوٹی کے متعلق کیا کہیں گے؟ تو یقیناً شراب کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ بڑی چیز کا حکم دے دیا تو ان جیسی خصلتیں جس چیز میں بھی پائی جائیں گی، نشہ جس چیز میں پایا جائے گا وہ شراب کے حکم میں آئے گا۔ بے شک بے شک۔ تو بڑی چیز کا حکم دے دیا، اسے چھوٹی بھی حرام کر دی گئی۔ اسی طرح ادھر کہا گیا کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہ۔ اف عربی میں کہتے ہیں کہ کف کے اوپر اگر کوئی ذرہ پڑا ہو گرد کا تو اسے آپ پھونک سے جب اڑاتے ہیں تو جو آواز برآمد ہوتی ہے اسے عربی میں اف کہتے ہیں۔ تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ناگواری کے ساتھ کرنا کہ میرے اوپر گرد آ گیا، اور ایک یہ ہے کہ آپ جب آواز نکالتے تو اتنی آواز بھی والدین کے سامنے نہیں نکالنا چاہتے۔ بے شک بے شک۔ دونوں چیزیں، ناگوارے کے اظہار بھی نہیں، اور اف کتنی آواز ہوتی ہے، ایک ذرے کو اڑانے کے لیے پھونک مار دیں۔ فرمایا ایک تو ان کے ساتھ قول کریم اپنایا جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے، ان کے سامنے اف نہ کہا جائے، ان کے سامنے سمٹ کر بیٹھا جائے، اور پھر جب وہ حیات ہوں یا اس دنیا سے چلے جائیں تو اولاد پر اللہ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ جیسے آج ہم مل کر اماں جی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو سارے مل کر دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مالک میری ماں اور میرے باپ دونوں پر ویسے رحمت فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اب ماں ایسا جذبہ ہے کہ اگر بچے کو کوئی فرض کرے، میں فرض کر رہا ہوں، کوئی گولی مار رہا ہو نا تو ماں سب سے پہلے آگے آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی ایسا جذبہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مثال دی نا کہ میں اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو مثال دینے کی ضرورت نہیں، اللہ ویسے ہی فرما دے کہ میں محبت فرماتا ہوں تو اس کا کہنا اٹل ہے، قطعی ہے، اس میں اتنا ہی زور موجود ہے جتنا وہ خود بڑا ہے، قوت اس میں اتنی حکم موجود ہے۔ لیکن اللہ نے جب اپنی محبت کا حکم دیا تو مثال کس کی دی؟ فرمایا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ مثال جب دی تو ماں کی محبت کی مثال دی تھی۔ فرمایا ماں کو دیکھو، یہ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتی تب تک وہ بچے کے ساتھ پیار کرتی رہتی ہے، اور ماں سے ہی، ماں کی خدمت کر کے ہی اولیاء نے مراتب پائے ہیں، ولایتیں ان کو ملی ہیں، مقام اور مراتب ملے ہیں۔ ماں کا ایک کہنا مان کر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی پہلی کرامت کا صدور ہو جاتا ہے۔ 6-7 سال کے پڑھنے کے لیے جا رہے، ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بول، یہ ماں کی تربیت تھی، اور اس کی پہلی کرامت کا اظہار کیا ہوگا کہ ڈاکو مل جاتے ہیں، کہتے ہیں جس کے پاس ہے جو نکال لیں، تو سارے جو کچھ چھپا رہے تھے کچھ نے پیش کر دیا، تو بیٹے نے تمام جو ڈاکو تھے ان کو بلا کر کہا کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری جیبیں تو خالی، فرمایا نہیں اندر سلے ہوئے ہیں۔ تو جب سلائی کھولی گئی تو بیچ میں سوا کے وہ درہم نکل آئے، یہ دینار نکل آئے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو تربیت کس نے کی؟ انہوں نے کہا جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں جب اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے تو پھر تربیت یافتہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی بنتے ہیں، وہ معین الدین اجمیری بنتے ہیں، وہ حضرت فرید الدین عطار بنتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بنتے ہیں، وہ حضرت بابا فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسعود گنج شکر۔ آپ کی والدہ آپ کو نا نماز پر یعنی لگانے کے لیے، ان کو نماز سکھانے کے لیے کیا کرتی ہے، ایک تدبیر فرماتی کہ مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی، اور تربیت کیا فرماتی ہے کہ بیٹی اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ آپ کو شیرینی عطا فرمائے گا، نماز کا اجر و صلہ ملے گا آپ کو یہیں پر۔ وہ شیرینی بڑے پسند کرتے تھے۔ ایک دن اماں جی کسی کام سے چلی گئیں تو بھول گئی، اور نماز کا وقت ہوگا اور اتنی دور تھی گھر سے کہ جا کر وہ پڑیا بھی نہیں رکھ سکتی تھی، تو وہیں اپنی جھولی اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دی، مولا پہلے تیرے نام پہ شکر میں رکھتی تھی، آج میرا بھرم رکھ، آج بیٹا نماز پڑھے گا شکر نہیں ملے گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب واپس آئیں شام کو عشاء کے بعد تو آ کر بیٹے سے آنکھ نہیں ملا پا رہی،
تو خیر بات چیت تو بیٹے نماز پڑھی، ہاں جی اماں جی پڑھی، فرمایا پھر شکر ملی تھی، شیرینی ملی تھی، اماں جی آج جو شکر ملی وہ تو پہلے سے بھی زیادہ میٹھی تھی، وہ مصلے کے نیچے شکر آئی پڑی تھی۔ وجہ کیا ہے کہ ماں ولیہ کاملہ ہو اور بیٹے کی تربیت کرے تو پھر اللہ بھی بھرم رکھتا ہے۔ اور ایک روایت آپ نے سنی ہے کہ وہ شکر کی بارش ہو گئی، تو دونوں روایات ہیں۔ اور جب بیٹے بڑے ہوئے ماں کی تربیت پا کر، تو ایک دن بیٹھے تھے تو کوئی قافلہ جا رہا تھا تو وہ چینی لے کر جا رہے تھے، شکر، تو کسی نے پوچھا، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا اس میں؟ تو وہ تھے بڑے کنجوس کو تاجر، تو انہوں نے کہا جی حضور نمک ہے۔ آپ نے فرمایا نمک ہی ہوگا، کیا بات، آپ نے فرما دیا ٹھیک ہے نمک ہی ہوگا، آپ مجھے نہیں دینا چاہ رہے تو نمک ہی ہوگا۔ جب جا کر انہوں نے منڈی میں کھولا تو وہ ساری بوریوں میں سے نمک نکلی، وہ پوری سواریاں واپس لے کر آئے، تو پوچھا کیا چیز ہے؟ فرمایا حضور شکر ہے۔ فرمایا شکر ہی ہوگی۔ انہوں نے جب کھولا تو وہ شکر نکل آئی۔ تو ماں تربیت یہ کر دے اچھی طریقے سے تو یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ماں، میں جانتا ہوں وہ اماں جی سیدہ جتنی بھی ہوتی بیویاں، ان کے اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر محافظت فرماتے ہیں، نہ وہ نامحرم کو دیکھیں، دیکھنا بھی بڑی دور کی بات ہے، گھر میں رہیں، محافظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور میں تسبیح ان کی دیکھتا تھا، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو مقام اور مراتب بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ جنازے سے بھی ثابت ہو گیا، آپ کی یہاں شرکت سے بھی ثابت ہو گیا، تو بڑی یعنی نیک خاتون، میں نے اس لیے ان کے لیے مخدومہ اور ولیہ کا لفظ استعمال کیا، اس لیے میں نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ولیہ کا، اور وہ ایک سیدہ ہوں، نیک ہوں، طاہر ہوں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کا تسبیح ہر ہاتھ میں ہو، اور نیکی کرتی بھی رہیں اور نیکی کا درس بھی دیتی رہیں، تو یقیناً وہ داد اور تحسین کی حقدار ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا با یزید بستامی علیہ رحمۃ یہ ایک دن اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہتے ہیں اماں جی میں نوجوان تھے، میں رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اپنے حقوق کو مجھے معاف فرما دیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ بزرگ ہوں اور آخرت میں مجھے خدمت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مقصد اتنا نیک تھا، فرمایا بیٹے ضرورت تو ہے لیکن آپ نے مقصد اتنا بڑا بتایا ہے تو میری خدمت چھوٹی ہے، جو مقصد ہے وہ بڑا، لہذا میں تمہیں اپنے حقوق معاف کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا با یزید بستامی علیہ رحمۃ چلے گئے، 12 سال جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، رکوع سجود تلاوت۔ 12 سال کے بعد شام کے وقت گزر رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ چک سے گزرو، اماں کی زیارت بھی کرتا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ جیسے گھر کے قریب سے گزرے تو پھر ذہن میں آیا کہ دروازہ کھٹکھٹانے لگے، تو فرمایا با یزید 12 سال بعد آئے ہو تو ماں کی نیند خراب کر کے جاؤ گے؟ کھڑے ہو گئے، پوری رات دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے رہے گا، صبح جب تہجد کے وقت ماں اٹھیں گی تو پھر اجازت لے کر ملوں گا۔ صبح ماں اٹھی، انہوں نے نماز تہجد ادا کی، دعا مانگی، تو دعا میں مانگ کیا رہی تھی؟ مولا میرا بیٹا تیری تلاش میں نکلا ہے، اسے اپنا قرب عطا فرما۔ جیسے دعا ختم ہوئی تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے تو پیروں میں گر گئے۔ جب پیروں میں گرے تو ماں نے کہا کہ بیٹے خیر ہے، آج پیروں میں گرنے کی خاص وجہ ہے؟ فرمایا اماں میں رب کو ڈھونڈنے نکلا تھا جنگلوں میں، اور رب میری ماں کی دعاؤں میں ہے، اب میں جنگلوں میں نہیں جاؤں گا بلکہ آپ کی خدمت کروں گا، اور آپ کی خدمت کے سلے میں مجھے اللہ درجہ ولایت عطا فرمائے گا۔ اور وہی ہوا کہ ماں نے اٹھا کر سینے سے لگایا تو وہ وقت کے ولی ہو گئے۔ تو ماں کی خدمت اگر کر لیں گے، جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے قدموں میں رکھ لی ہے۔ ماں اور باپ کی زیارت کر لیں گے تو حج مبرور کا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے، یہ بندی نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں تو ان کو راضی کر لیں، اور اگر وہ ناراض ہوں تو بالعکس خود سوچ لیا کریں، بالعکس خود ہی سمجھ آ جاتا ہے، ایک بات کر دی جاتی ہے دوسری بات خود سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمانے عالی شان سنا، اور اس پر عمل بھی آپ نے کرنا ہے سب نے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعۃ المبارک کو اپنی ماں یا اپنے باپ یا دونوں میں سے ایک جو فوت ہو گیا ان کی قبر کی زیارت کو گیا
تو صرف ان کی قبر کی زیارت کر لے جمعۃ المبارک کو تو اللہ تعالیٰ اسے 2 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ پوچھا حضور کون سے انعامات؟ سرکار نے فرمایا ایک انعام تو یہ ہے کہ اس ہفتے کے جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے معاف فرما دیتے ہیں، صرف ماں کی قبر کی زیارت کی وجہ سے۔ اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک لوگوں کی لسٹ میں درج فرما دے۔ سبحان اللہ تو ارادہ کر لیں کہ ہم ہر جمعۃ المبارک کو اپنے ماں باپ کی قبور پر جائیں گے، صرف زیارت کریں گے تو یہ ثواب ہے، ان کے لیے پڑھ کر کچھ ایصال ثواب کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ کو آخری مثال سمجھا دوں پھر ٹائم ختم ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قبور پر کھجور کے پتے رکھ دیے، تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ آپ نے کیوں رکھے؟ سرکار نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ پوچھا حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی یا غیبت کرتا تھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان کے اوپر یہ پتے رکھے۔ فرمایا حضور کیوں؟ فرمایا جب تک یہ پتے تسبیح کریں گے، ان پتوں کی تسبیح کی برکت سے ان قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، یہ تخفیف کر دی جائے گی۔ اب یہ بتائیں کہ پتے اشرف المخلوقات ہیں کہ انسان؟ اگر پتے تسبیح کریں تو قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو اگر بیٹا حافظ قرآن ہو اور جا کر ماں کے لیے کچھ کلمات خیر پڑھ دے گا، قرآن پڑھ دے، تو پتوں کے ذکر کی برکت سے تو اس قبر والے کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ جو اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، پتے اور جنس ہیں، وہ مرد یا جو تھے وہ اور جنس ہیں، لیکن جہاں تو انسان کے لیے، بیٹا ماں کے لیے دعا کر رہا ہے، بیٹا باپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو آپ سے بھی التماس ہے کہ اپنا کوئی، بلکہ سارے بیٹے ایسے بنا جائیں جب آپ فوت ہوں تو وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھے۔ میں یہ پیغام دیتا ہوں، جو دعا بیٹا ماں کے لیے کر سکتا ہے، باپ کے لیے کر سکتا ہے، وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اس کا دل پھٹا ہوا ہوتا ہے، کلیجہ چھلنی ہوتا ہے، اس وقت وہ جب کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، تو اس میں جو اثر ہے وہ بندہ کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اماں جی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ خالہ جان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔